کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بہت ہی ظالم جابر تھا۔ شہر کے اطراف میں ایک اس کا بہت ہی خوبصورت اور عالیشان باغ تھا۔ اس باغ میں ایک بہت ہی شفاف پانی کا حوض تھا۔ ایک اللہ کے بندے کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شفاف پانی سے غسل فرمایا، نماز ادا کی اور وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک بادشاہ کی آمد کا شور و غل ہو گیا۔ انہوں نے اس کی طرف کان نہ دھرے اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے کہ اچانک جب بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے شفاف پانی کے حوض کے ساتھ ایک بندہ بالکل سادہ لباس میں ملبوس بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں پہ بہت غضبناک ہوا اور چیخ چلا کر کہنے لگا کہ تم نے اس کو اندر کیسے آنے دیا، کون ہے یہ شخص؟ اسی اثناء میں اس اللہ کے ولی جو کہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے بادشاہ کی طرف نظر اٹھائی۔ ان کا نظر اٹھانا تھا کہ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا، اچانک گر گیا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سپاہیوں کو پانی لانے کا کہا اور اس پانی کے چھینٹے بادشاہ کے چہرے پر پھینکے، جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی بادشاہ نے معذرت چاہی اور توبہ و استغفار کر کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی کون تھے؟ وہ تھے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی نظر میں اس قدر جلالت تھی کہ ایک ظالم جابر بادشاہ صرف ایک نظر سے ہی اپنے پچھلی زندگی سے تائب ہو گیا اور آگے سے آپ کا مرید بن گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بگر بائٹ اور میں ہوں محمد بلال۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لگاتار 20 سال اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گزارے۔ پھر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہی آپ سفر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کے پیر و مرشد نے مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سلام عرض کرنے کا کہا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سلام عرض کیا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ جواب سن کر آپ کے پیر و مرشد سجدہ شکر میں گر گئے اور فرمایا کہ اب تم درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حافظ قرآن تھے اور ایک دن اور رات میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب بھی آپ قرآن پاک مکمل کر لیتے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ میں نے تمہارا قرآن پاک قبول کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر کسی کو اشوب چشم ہو تو قرآن پاک کو دیکھ لے، اور جو قرآن پاک کی زیارت اکثر کرتا ہے وہ اکثر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے اکیلے ہند میں تبلیغ کر کے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو مسلمان کیا، ان کو کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں خارج کیا تھا۔ اور آج جو انڈیا اور پاکستان میں ہم اسلام کا بول بالا دیکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی تبلیغ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے جو اپنا زیادہ فیض حاصل کیا اپنے پیر و مرشد کے بعد، وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدمین شریفین میں 40 دن چلہ آپ نے کاٹا تھا۔ اس کے بعد جب وہاں سے جانے لگے تو آپ نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک شعر فرمایا تھا جو آج بھی آپ کے مزار پر انوار پہ نقش ہے، اور
تقریباً ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے وہ شعر سنا ہوگا کسی نعت میں، کسی کلام میں یا ویسی گفتگو میں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ شعر پڑھا تھا کہ گنج بخشا فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یعنی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ حضور داتا صاحب کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا جو ہے نا فیض وہ پوری دنیا کے لیے عام ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے رحمت نور کے یہ مظہر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں اپنے شعر میں، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، یعنی جو ناقص لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، آپ ان کے پیر کامل ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ دیتے ہیں۔ اور جو کامل ہیں، کاملانہ رہنما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کامل ہیں، اولیاء کرام ہیں، آپ ان کے رہنما ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جو کہ اجمیر شریف میں ہے، ہر وقت آپ کے محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے حاضرین دنیا بھر سے، خصوصاً ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہر 6 رجب المرجب کو بڑے عقیدت و احترام سے آپ کے مزار پر انوار پر منایا جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے متعلق ہے کہ وہاں پہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں، اور لوگ بھی دوسرے مذاہب کے آ کے وہاں پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنے رہیے مزید اچھی ویڈیو کے لیے بگر بائٹ انفو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔